نیت کی میں نے اس رمضان کے روزے کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة۔ حي على الصلاة۔ حي على الفلاح۔ حي على الفلاح۔ الصلاة خير من النوم۔ الصلاة خير من النوم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم، أما بعد۔ میرے عزیزو، وہ کون سا انسان ہے جسے مصیبت گھیرتی نہیں؟ وہ کون سا ایک زندگیاں گزر گئی، لوگوں کو دیکھا کہ مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں، اور مختلف قسم کے حالات آتے ہیں۔ انسان پریشانیوں سے کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس سے پریشانیاں ٹل جاتی ہوں، ٹلتی ہیں، لیکن آنا جانا لگا رہتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جب ساری چیزیں لکھی گئی ہیں تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب خیر لکھا ہے، شر لکھا ہے، جتنا ملنا ہے، جتنا جینا ہے، جتنے ایام ہے، جب سب کچھ لکھا گیا ہے تو پھر مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت علی کا فرمان ہے، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں یہی لکھا ہو کہ تم مانگو گے پھر ملے گا۔ مدد کے لیے پکارنا ہے تو وہ ایک اللہ ہے، مصیبت میں پکارنا ہے تو وہ ایک اللہ ہے، پریشانی میں پکارنا ہے تو وہ ایک اللہ ہے۔ کبھی اندر سے پکارو تو صحیح، اندر سے پکارو اور صدا لگاؤ۔ جو کوئی نہیں سنا، نہ کوئی سن سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے جو کسی کے سننے کی طاقت سے باہر ہوتا ہے، وہ جان لیتا ہے جو لوگوں کے جاننے سے باہر ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے جو لوگوں کے کرنے سے باہر ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس کی طاقت کا اندازہ ہو نہیں سکتا، کوئی لگا نہیں سکتا۔ یہ جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، یہ تو اس کی مخلوق ایک چھوٹا سا ادنا ایک کرشمہ، ایک شاہکار ہے، چھوٹی سی معمولی چیزیں ہیں، یہ تو اس کے لیے معمولی چیزیں ہیں۔ وہ تو بہت بڑی ذات ہے اللہ۔ اللہ کتنی بڑی ذات ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور۔ جو نور بیچ میں ہے اللہ کے امر سے ہے۔ نور کیسا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو تم کرتے ہو، جو میں کروں گا، میں نے کیا، وہ سب اللہ کے سامنے ہے۔ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی چیز اس سے اخفا ہے، نہیں ہو سکتی۔ تو پھر جب کسی سے مانگنا، اللہ نے کہا نہ مانگو، کوئی ہے نہیں جو تمہیں دے۔ مطلب جو تعریفیں نہیں ہوتی، لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، تو تعریفوں کے پل کے نیچے تو مطلب کے بڑے بڑے دریا بہتے ہیں،
انسان کبھی خوش کبھی ناراض، خوش ہو جائے تو جان نچھاور کرتا ہے، ناراض ہو جائے جان لینے پہ آ جاتا ہے. تو انسان کی تو کسی حالت کا کوئی بھروسہ نہیں. تو اسی لیے وہ دانا جو بزرگان دین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ خوشی میں نا کوئی وعدہ نہ کرو اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. انسان عاجز ہے، محبت کرے تو بھی پریشان ہوتا ہے، نہ کرے تو بھی پریشان ہوتا ہے. لیکن جگہیں بتائیں، اس کی پلیس بتائی ہے، اس کا مقام بتایا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں مدد اللہ سے مانگنی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. تم مجھ سے مدد مانگو، میں تمہیں دوں گا. کیا لینا ہے؟ میں تمہیں دوں گا. تم پکارو تو صحیح، تم آہ کرو تو صحیح، صدا آئے گی لبیک وسعدیت، اور آواز آ جائے گی. جب اندر سے ٹوٹا ہوا پکارتا ہے نا، ٹوٹا ہوا جسے کچھ نظر نہیں آتا، جس کے سامنے آسرے ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ اعلان کرتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید. میرے سوا اس کا ہے کون؟ یہ اگر یہ نہیں جانتا مجھے. تو میرے عزیز ہو، ابو مالکہ رضی اللہ عنہ کو چور پڑ گئے رستے میں. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو قتل کریں گے، آپ کا مال لیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا مال لے لو، مجھے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، پہلے آپ کو قتل کریں گے پھر مال لیں گے، ورنہ تم عمر کو جا کے ہماری شکایت کر دو گے. تو انہوں نے کہا اچھا 2 رکعت پڑھنے دو، نماز تو پڑھ لوں. تو چوروں نے کیا جواب دیا؟ پڑھ لو نماز، نماز سے کیا ہوتا ہے، پڑھو. تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے مختصر سی نماز پڑھی. کہا لمبی پڑھوں تو وہ کہ شاید یہ موت سے ڈر رہا ہے. تو انہوں نے مختصر نماز پڑھی. نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا؟ یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید. کیا اندر سے آواز، اندر سے یا رحمان یا حلیم یا کریم. تو جب یہ آواز آئی تو آسمان سے بھی ندا آئی لا تقتل، اسے قتل نہ کرو. تو انہوں نے یوں دائیں بائیں دیکھا چور نے، تو کوئی نظر نہیں آیا. تو جیسے انہوں نے جو تلوار قریب کی ابو مالکہ رضی اللہ عنہ کے، تو وہ پہلے آسمان سے کوئی ایسے جیسے گھوڑ سوار کوئی نیچے اتر رہا ہے، نیچے آتے ہی اس کو نیزہ مارا. وہ چور دائیں کروٹ گرا، آگ لگی اور بھوسے کی طرح خاک بن گیا. تو وہ ابو مالکہ ان سے پوچھتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہا میں چھوٹے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے اللہ کو پکارا تو آسمان میں ایک قعقاع سی آواز آنے لگی کہ مظلوم کی فریاد ہے، اس کی مدد کرنے کون جائے گا؟ تو کہا میں آنے کو تیار. میں کہا میں جاؤں گا، میں آؤں گا. تو اللہ نے تیری مدد کری اور کہا اے ابو مالکہ، جو اسی طرح اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی ایسی ہی مدد کرتا رہے گا، کرتا رہے گا. ابراہیم علیہ السلام، نمرود کہنے لگا کہ تم میری خدائی کے منکر ہو گئے ہو، اور یہ جو بت ہیں یہ سارا جو بنایا ہوا ہے انسانوں کے ہاتھ کے معبود ہیں، تم اس کو غلط کہتے ہو ان اصنام کو. کہا یہ تو ان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کھڑا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میں نے ان کو توڑا ہوا ہے، ان سے پوچھ لو. انہوں نے یہ نہیں کہا ان سے پوچھ لو ان کو کس نے توڑا ہے. تو میرے عزیزو، کہا کہ یہ بول نہیں سکتے. کہا جو بول نہیں سکتے تم نے انہیں خدا کیسے بنایا ہوا ہے؟ تو میرے عزیزو، تو اس سزا میں انہوں نے کہا ابراہیم کا غلہ بند کر دیا جائے، پانی روٹی بند کر دی جائے. اب جسے اللہ کھلائے، جسے اللہ رکھے، جسے اللہ عزت دے، جسے اللہ اپنی امان میں رکھے، تو اس سے 1000 فرعون اکٹھے ہوں، 1000 حامان اکٹھے ہوں، 1000 نمرود اکٹھے ہو جائیں، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. موسیٰ کا کیا بگاڑا فرعون نے کیا بگاڑا؟ نمرود نے کیا بگاڑا؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیا بگاڑا؟ یوسف کا؟ اس کے دور کے ظالموں نے کسی بھی نبی کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا. بڑی بڑی طاقتیں زیر ہو گئیں. چوں؟ یہ ضروری نہیں کہ کثیر تعداد، نہیں، یہ ایک فرد جب ہو اور وہ اندر سے پکارتا ہے اللہ کی مدد آنے کو تیار ہوتی ہیں. تو کیا تو غلہ بند ہوا تو بچے گھر فاقہ وہ باہر گئے
اور وہاں سے کچھ نہ ملا تو مٹی بورے میں ڈال کے گھر لے آئے اور جا کے سو گئے۔ تھوڑی دیر میں بیوی نے آ کے اٹھایا، کہا اٹھیے کھانا تیار ہے۔ کہا کھانا کہاں سے آ گیا؟ کہا آج آپ نے ایسا غلہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں جو آج آپ لائے تھے، بہترین دسترخوان لگا، کھانا لگا۔ تو کہا اے میرے مولا، دل میں کہنے لگا میں تو مٹی بھر کے لایا تھا، تو نے اسے اناج بنا لیا، تو نے اناج بنا۔ ہم اللہ سے مانگے تو صحیح، ہم لوگوں کے در پہ، لوگوں کی چوکھٹوں پہ، لوگوں کے گنگانا، تو اللہ لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو میرا بنتا ہے میں ہر ذیق میں سے راستہ نکالتا ہوں، وہاں سے رزق دوں گا، ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جتنا ہم رزق کی تنگی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو رزق کی تو فراوانی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ رزق کے پیچھے رزاق کو بھلا دینا یہ بہت بڑی حماقت ہے میرے عزیزو، دنیا کے لیے آخرت کو بھلا دینا یہ بڑی حماقت ہے۔ تو آج کا مضمون یہ تھا کہ ہم ہر حال میں اللہ اسی طرح میری آپ کی مدد کریں گے، اللہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اسی طرح آ جائیں، لیکن اس کی شرائط ہیں، جھوٹوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، ظالموں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ ایک مسلمان کھڑا کر دو، ایک کافر کھڑا کر دو، اور آپ اس میں فرق تلاش کریں، کیا فرق ہے؟ شکلوں کا فرق نہیں ہوتا، کردار کا فرق ہوتا ہے۔ میرے عزیزو کردار بدلو، انقلاب آئے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہماری اس عظیم الشان ٹرانسمیشن جس رمضان المبارک میں ایکسپریس نیوز چینل سے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور خصوصاً بالخصوص ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں کہ یہ خوبصورت بزم، یہ خوبصورت محفل اور یہ خوبصورت اجتماع لوگوں کے لیے منعقد کیا ہے۔ اللہ اس میں بھی ہمارا حصہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور اس کی خیریں اللہ تعالیٰ دور دور تک پہنچائیں اور اس خیروں سے ہمیں بھی مستفید فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔